السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی المکین الکریم. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. روح کون وہ مقا پہ نکھار آ گیا، روح کون وہ مقا پہ نکھار آ گیا، سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا. مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. 400 رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، 400 رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، جیسے گلشن میں فصلیں بہار آ گئی. دل کا گنچا کھلا اس میں اعظم ملا، دل کا گنچا کھلا اس میں اعظم ملا، ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے. آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، روزے میں سر میں کہے گی یہ کل کے خدا، سب کے مشکل گزا تیری کیا بات ہے. معزز سامعین، آج کی یہ نورانی وجدانی محفل حضور سید المرسلین رحمت للعالمین امام علی نبی حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مقدس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی. مالک نے جسے جسے چاہا اپنے محبوب مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر شریف سننے کی سعادت عطا فرمائی. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ ایک امیر آدمی اپنے غلام کے ساتھ کہیں جا رہا تھا. چلتے چلتے راستے میں دونوں کا گزر ایک مسجد کے قریب سے ہوا. مسجد سے اذان کی صدا بلند ہو رہی تھی. غریب غلام جانتا تھا کہ اس کا مالک دولت کے نشے میں اتنا بدمست ہے کہ دنیا کے مال کی فراوانی بھی اس کو بارگاہ خداوندی سے دور کر چکی ہے. اب وہ دنیاوی مال و دولت حاصل کرنے کے بعد عطا کرنے والے مولا کو بھول چکا تھا. اب وہ خود کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں مکمل عادات سمجھتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا مال نہ دے جس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دوری ہو جائے. چنانچہ جب مسجد سے اذان کی آواز آئی تو میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے مالدار مالک سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے نماز کا بلاوا آیا ہے، اگر تو مجھے اجازت دے دے تو میں اپنے مالک حضور کی نماز کی ادائیگی کر لوں. بے نماز امین نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا اور کہا کہ جاؤ تم مسجد میں نماز پڑھ لو اور میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اب یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ بے امیر مسجد سے باہر گلی میں بیٹھا ہے اور غریب غلام اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں ہے. جب غلام نے نماز پڑھ لی تو دل نے چاہا کہ میں اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود شریف بھی پیش کر لوں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے اگر محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہو تو سمجھ لو نماز قبول ہے، ور اگر نماز پڑھنے کے بعد محبت رسول محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ کرنا ہو تو سمجھ لو کہ اس کی نماز قبولیت کے درجے کو نہیں حاصل کر سکی. قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب گائے، مجھے کام کیا تھا رکوع کا مجھے کیا خبر تھی سجود کی، مجھے کام کیا تھا رکوع کا مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے سیدنا بلال حبشی کی عظمت میں بیان کرتے ہوئے کہا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. میں عرض کر رہا تھا مالک باہر بیٹھا ہے اور غلام نماز پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو گیا.
نمازی اپنی اپنی نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ بے نماز مالک نمازیوں کو نکلتا دیکھتا تو اس کے تیور بدلتے جاتے اور غصے سے پینچ تاپ کھانے لگا کہ پتہ نہیں اس غلام کو کیا ہو گیا ہے، مسجد سے نکلتا ہی نہیں، اس کی نماز بھی مکمل ہی نہیں ہوئی۔ الانتظار اشد من القتل، انتظار قتل سے بھی شدید تر ہے۔ اور بے نماز مالک کا پہناوا صبر لبریز ہو گیا تو غصے میں مسجد کے دروازے کی طرف پہنچا اور غلام کو بلانے لگا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلام کا نام شنکر تھا۔ مالک نے آواز دی، اے شنکر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جتنے نمازی تیرے بعد مسجد میں داخل ہوئے تھے وہ نماز پڑھ کر چلے گئے لیکن تو ابھی تک مسجد سے باہر ہی نہیں نکلا۔ غلام کے کانوں میں مالک کی آواز پہنچی تو مسجد کے دروازے کی طرف آیا۔ مالک نے اسے دیکھا تو غصے میں اور اضافہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے شنکر تجھے مسجد میں کس نے روک رکھا ہے؟ مسجد سے نکلتا ہی نہیں۔ غلام نے مسکراتے ہوئے جواباً کہا، اے مالک جس نے تجھے مسجد کے اندر آنے نہیں دیا وہ مجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دیتا۔ سامعین محترم، یہ محفل سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہے۔ میرے آقا و مولا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسے جسے چاہا در پہ بلا لیا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ محفل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محفل پاک ہے، اور یہ محفل اور یہ رونق کوئی نئی ذات نہیں ہے بلکہ یہ روزہ ازل سے قائم ہوتی رہی ہے۔ توحید کے جلسے بھی منعقد ہوئے اور رسالت عظمتوں کے چرچے بھی ہوتے رہے۔ آج ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کبریا نے کیا اور سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا۔ گویا کہ سارا عالم اجتماع عظیم ہے اور خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر انمیٹ چیز ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے۔ جس طرح کوئی کام کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی ذکر ذاکر کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی ذکر ذاکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے ذکر خدا اور ایک ہے ذکر مصطفیٰ۔ خدا کا ذکر ساری مخلوق کرتی ہے اور مصطفیٰ کا ذکر خالق کائنات کرتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جس دن سب فنا ہو جائیں گے، نہ ذکر رہے گا نہ ذاکر رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر کبریا کر رہا ہے، باقی ہے اور باقی رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ نہ خدا مٹ سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ مٹے گا، نہ خدا مٹ سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ مٹے گا۔ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا۔ مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر معرفت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ملائکہ میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر توریت کے اوراق میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور کی ساعات میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کی بہاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دنیا کے نظاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہاڑ کی چوٹیوں پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پتی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پتی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پتی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہاڑ کی چوٹیوں پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر دریا کی روانیوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر موجوں کی طغیانیوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کی سیلانیوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے کے لیے
مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر مٹانے کے لیے اذان کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نماز کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے سمندر کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے ملائکہ کو مٹانا ہوگا، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا ہوگا۔ اور قرآن کا مٹنا غیر ممکن ہے، نمازوں کا مٹنا غیر ممکن ہے، خدا کا مٹنا غیر ممکن ہے، تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانا بھی غیر ممکن ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رسول کا ذکر خدا کا شکر ہے۔ یوں تو خالق عالم نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہے، لیکن تمام میں افضل عید میلاد النبی کا شکر ہے۔ میرے مصطفیٰ سے جس کو نسبت ہوتی گئی وہ زمانے میں ممتاز ہوتا گیا۔ میرے مصطفیٰ سے جس کو نسبت ہوتی گئی وہ زمانے میں ممتاز ہوتا گیا۔ رسول کا مذہب اسلام تمام مذہبوں میں ممتاز ہے۔ رسول پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں میں ممتاز ہے۔ رسول کا زمانہ تمام زبانوں میں ممتاز ہے۔ رسول کا ملک تمام ملکوں میں ممتاز ہے۔ رسول کا شہر تمام شہروں میں ممتاز ہے۔ امت رسول کے ولی تمام ولیوں میں ممتاز ہے۔ رسول کی زبان تمام زبانوں میں ممتاز ہے۔ صدیق اکبر صداقت میں ممتاز ہے۔ فاروق اعظم عدالت میں ممتاز ہے۔ عثمان ذو النورین سخاوت میں ممتاز ہے۔ مولا علی شجاعت میں ممتاز ہے۔ امام اعظم امامت میں ممتاز ہے۔ مولا غوث اعظم کرامت میں ممتاز ہے۔ امت رسول کے علم میں ممتاز ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی ممتاز ہے۔ امت رسول کے ولی امت رسول کے کافر کفر میں ممتاز ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب نے فرعون اور نمرود سے بڑھ کر عداوت کی ہے۔ فرعون اور نمرود سے بڑھ کر عداوت کی ہے۔ فرعون عذاب الہی کو دیکھ کر بول اٹھا تھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ مگر ابو جہل مرتے مرتے وصیت کر گیا کہ اے سر کاٹنے والے، میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ پنار ہونے کے بعد بھی معلوم ہو کہ کسی سردار کا سر تھا، کسی سردار کا سر تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنا آسان ہے، دریا کا رخ بدل دینا آسان ہے، مگر کسی بگڑی ہوئی قوم کا دل بدل دینا آسان نہیں۔ یہ رسول ہی کا اعجاز ہے کہ بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیا اور بے دینوں کو دیندار بنا دیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔